محترم ناظرین، ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ، آپ یہ واقعہ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت ربیعۃ الرائے جلیل القدر محدثین میں سے ہیں، اور حضرت امام مالک جیسے جلیل القدر امام کے استاذ ہیں۔ ان کے والد کا واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے، اور جب ان کی نئی شادی ہوئی تو نکاح کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک ان کو جہاد کی ضرورت کی وجہ سے مدینہ منورہ چھوڑ کر جانا پڑا، اور جہاد مدینہ کے قریب یا عرب ممالک میں نہیں تھا بلکہ ہزارہ میل کے فاصلے پر تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ جہازوں اور ریلوں کا نہیں تھا، لہذا طویل مسافت طے کر کے جہاد میں شامل ہوئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاد میں شامل ہونے کے بعد ایک سے دوسری ضرورت نکلتی گئی، اور اس جہاد میں گھر اور بیوی سے دور تقریباً 27 سال تک مشغول رہے۔ 27 سال بعد مدینہ منورہ واپسی ہوئی تو جس وقت وہ اپنے دروازے پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان دروازے سے نکل رہا ہے۔ ان کو خیال ہوا کہ میرے گھر میں یہ اجنبی آدمی کون ہے، جبکہ میں اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کر گیا تھا۔ تو انہوں نے سخت لہجے میں اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس کے جواب میں نوجوان نے بھی سختی سے جواب دیا، یہاں تک کہ دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی اور آوازیں بلند ہونے لگی۔ تو گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون کو احساس ہوا کہ دروازے پر کچھ تلخ کلامی ہو رہی ہے، چنانچہ قریب آ کر دیکھا کہ نوجوان اور نووارد شخص میں گفتگو جاری ہے۔ انہوں نے آواز پہچانی کہ یہ تو نووارد شخص میرے شوہر ہیں جو اتنے عرصے پہلے مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ اس خاتون نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جس سے آپ تکرار کر رہے ہیں یہ آپ ہی کا بیٹا ہے۔ اب دونوں گلے ملے اور خوب روئے۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جب میں گیا تھا تو تم کو 23,000 دینار دے کر گیا تھا تاکہ تم اپنے مصارف میں خرچ کرو، کیا تمہارے لیے کافی ہو گئے تھے کہ نہیں؟ بیوی نے کہا کہ اس کا حساب میں بتاتی ہوں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، مسجد نبوی قریب تھی، تو اہلیہ نے کہا کہ آپ نماز پڑھ کر واپس آئیں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے 23,000 دینار کس مصرف میں خرچ کیے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے گئے تو دیکھا کہ نماز کے بعد بہت سے افراد ایک شخص کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شخص درس حدیث دیا کرتا تھا اس کے سر پر رومال ہوتا تھا جس سے چہرہ دور سے اچھی طرح نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے جس کے آس پاس بہت سے طلبہ بیٹھے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھا رہا ہے، اور طلبہ اس سے سن رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ اس نے احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ سنایا اور طلبہ نے لکھا۔ جب فارغ ہوئے تو قریب جا کر دیکھا کہ یہ شخص کون ہے۔ جب جا کر دیکھتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اسی شخص کا بیٹا ہے۔ اس کو دیکھ کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ واپس گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے اس کو اس مقام تک پہنچایا ہے، ساری دنیا کے لوگ آ کر اس سے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ نے پوچھا تھا کہ 23,000 دینار کہاں خرچ کیا، تو سنیے، آپ 2 امانت چھوڑ کر گئے تھے، ایک پیٹ میں تھی اور دوسرے 23,000 دینار تھے، تو میں نے ایک امانت کو دوسری امانت پر خرچ کر دیا، اور اس کی اس طرح تربیت کی کہ آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا وسیع و عریض حلقہ درس ہے کہ ساری دنیا سے لوگ آ کر اس سے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اب حضرت ربیعۃ الرائے کی والدہ نے کہا کہ آپ کو کیا چیز زیادہ پسند ہے، وہ 23,000 دینار یا یہ جاہ و منزلت علمی؟ شوہر نے کہا اللہ کی قسم یہ وجاہت زیادہ محبوب ہے۔ کہنے لگی میں نے وہ سب روپیہ اس پر صرف کر دیا ہے۔ شوہر نے کہا تم نے وہ روپیہ صحیح مصرف میں خرچ کیا ہے۔ آج لوگ ربیعۃ الرائے اور ان کے علم و فضل کے چرچے تو جانتے ہیں، اور ان کے فضائل و مناقب کا تذکرہ تو کتابوں میں موجود ہے،
لیکن جس ماں نے قربانیاں دے کر اور راتوں کو جاگ کر اپنے اوپر محنتیں جھیل کر اس کو تیار کیا، اس کا تذکرہ جاننے والے بہت کم ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ ربیعۃ الرائے کے علم و عرفان سے امت کو جتنا فائدہ پہنچا ہے، اس کا سہرہ ان کی ماں کے سر ہے، اور ان کے نیک اعمال ان کی ماں کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ یہ وہ خواتین تھی جنہوں نے بڑے بڑے ائمہ کو پیدا کیا، بڑے بڑے اولیاء کو پیدا کیا، انہی سے اساتین امت پیدا ہوئے، بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، قطب اور ابدال پیدا ہوئے۔ ان عورتوں نے اپنے پیٹ سے ایسے ایسے لال کو جنم دیا کہ دنیا حیران و پریشان ہے، اور فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو بھی نیک صالحہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔